حسین ابن علی علیہ السلام کو میدان کربلا میں اس جرم میں قتل کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے ایک فاسق اور ظالم حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ بحالت سجدہ امام کے سر مبارک کو جسم سے الگ کر دیا گیا اور جسد مبارک پر اموی لشکر نے گھوڑے دوڑا دیے۔ حضرت معاویہ کے دور سے ہی دور جاہلیت کی طرح دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے سر کو نیزے پر بلند کرنے کا رواج پھر سے عام ہو گیا تھا۔ مورخین کے مطابق اسلام میں وہ پہلا سر جسے کاٹا گیا اور حضرت معاویہ کے دربار میں پیش کیا گیا تھا وہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تھا۔ لشکر کے سپاہی سروں کو حکومت کے سامنے پیش کیا کرتے اور انعام و اکرام حاصل کرتے تھے، لہٰذا یزید ابن معاویہ سے انعام اور تمغے حاصل کرنے کے لیے کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ نواسۂ رسول حسین ابن علی کے سر کو کاٹ کر اسے دربار میں پیش کیا جائے اور پھر اسے دربار یزید میں دمشق بھیج دیا جائے۔ یزیدی لشکر نے 72 شہدائے کربلا کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا اور تمام سر کو کوفہ کی مسجد میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس مبارک سر کو دیکھ کر عبید اللہ نے امام علیہ السلام کے شان کے خلاف کچھ باتیں کہیں اور آپ کے ہونٹوں پر چھڑی پھیرنے لگا۔ اس دلخراش منظر کو دیکھ کر وہاں موجود ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ افسوس، جس جگہ تو چھڑیاں پھیر رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی بوسہ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح کا واقعہ یزید ابن معاویہ کے دربار میں بھی پیش آیا جہاں صحابی رسول حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جب دمشق سے اہل بیت رسول کی عورتوں اور بچوں کو رہا کر کے مدینہ واپس بھیجا گیا تو آگے کے حالات اور امام مظلوم کے سر مبارک کی سرگزشت کے متعلق مختلف آراء اور روایتیں پائی جاتی ہیں۔ مورخین کے لیے آج تک یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ آخر حسین ابن علی علیہ السلام کے سر مبارک کا کیا ہوا۔ ایک مشہور قول کے مطابق امام حسین کے سر مبارک کو کربلا میں ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ ابو ریحان البرونی کتاب الآثار میں لکھتے ہیں کہ ماہ صفر کے 20 تاریخ کو شامی لشکر نے آپ کے سر مبارک کو واپس مقام کربلا لے گئے اور بدن مبارک کے ساتھ ملحق کر کے اسے دفن کر دیا۔ یہی رائے امام ابن جوزی کا ہے۔ اسی طرح امام قزوینی عجائب المخلوقات میں لکھتے ہیں کہ ایک ماہ صفر کو خاندان بنو امیہ نے جشن اور عید کے طور پر مقرر کیا تھا کیونکہ اسی دن امام حسین علیہ السلام کے سر کو دمشق لایا گیا اور پھر 20 صفر کو کربلا میں سر کو بدن کے ساتھ ملا کر دفن کر دیا گیا تھا۔ کچھ ائمہ کے نزدیک شہر نجف میں حضرت علی کے قبر کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دفن کیا گیا تھا۔ امامیہ کے نزدیک سر حسین کو مدینہ بھیجا گیا اور اسے البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا تھا، جبکہ علامہ بلازری نے نقل کیا ہے کہ جب عباسیوں کی حکومت آئی اور خلیفہ منصور نے شام فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں اسے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ اسے حفاظت کے ساتھ رکھ دیا جائے کیونکہ یہ بنو امیہ کے خزانوں میں سے ہے۔ لیکن جب اس ٹوکری کو کھولا گیا تو اس میں امام مظلوم حسین ابن علی کا سر مبارک رکھا تھا جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی، لہٰذا منصور کے حکم سے دمشق میں باب فرادیس کے پاس آپ علیہ السلام کے سر کو دفن کروا دیا گیا۔ بعض اہل تشیع روایتوں کے مطابق اس سر مبارک کو مصر لے جایا گیا تھا۔ اہل سنت میں حافظ ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں کہ فاطمی خلیفہ جب مصر میں حاکم ہوئے تو انہوں نے امام حسین کے سر مبارک کو قاہرہ منتقل کیا اور وہاں دفن کر کے تاج الحسین کے نام سے ایک مقبرہ بھی تعمیر کروایا تھا۔ یہ سن 548 ہجری کا دور تھا۔ سر حسین کے متعلق ایک اور مشہور واقعہ ملتی ہے جسے امام دارمی نے اپنی کتاب الثقات الاسیرہ میں ذکر کیا ہے۔ روایت کے مطابق
جب حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو شام لے جا رہے تھے تو سپاہیوں نے آپ کے سر کو ایک صندوق میں رکھ دیا۔ سفر کے دوران ایک رات اس لشکر نے ایک کلیسا کے پاس آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا اور صندوق سے سر کو نکال کر اسے نیزے پر بلند کر کے کلیسا کے دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ جب رات ہوئی تو اس کلیسا میں موجود ایک راہب نے دروازے کے پاس سے روشنی آتی ہوئی دیکھی۔ جب باہر آیا تو اس نے اس سر مبارک سے نور نکلتے ہوئے دیکھا، لہٰذا اس نے شامیوں سے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی کا سر ہے۔ یہ سن کر راہب حیرت میں پڑ گیا اور اس پر ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا خدا کی قسم اگر ہمارے نبی عیسیٰ ابن مریم کے خاندان میں سے کوئی شخص آج زندہ ہوتا تو ہم اس کی اتنی تعظیم کرتے جتنا اس روئے زمین پر کسی نے کسی کا نہ کیا ہوگا، لیکن افسوس تم لوگوں نے اپنے نبی کے اولاد کے ساتھ کیا حشر کیا ہے۔ پھر راہب نے ان سے ایک التجا کی کہ وہ انہیں 10,000 درہم دے گا اور بدلے میں وہ ایک رات کے لیے اس سر مبارک کو اپنے پاس رکھے گا، لہذا سپاہی راضی ہو گئے۔ اس راہب نے سر مبارک کو اپنے ساتھ کلیسا کے اندر لے گیا، اسے غسل دیا، اس پر خوشبو لگائی اور رات بھر اس نورانی چہرے کا دیدار کرتا رہا۔ آخر کار اس کے دل میں موجود خوف موجیں مارنے لگی اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ لشکر نے جب صبح سر مبارک کو واپس صندوق میں رکھا تو وہ 10,000 درہم بھی اسی صندوق میں ڈال دیے اور شام پہنچ کر جب اسے کھولا تو وہ سارے درہم پتھر بن چکے تھے۔ سر امام حسین کے متعلق اسی طرح کی بے شمار روایتیں اور آراء ہونے کی وجہ سے یہ ایک معمہ بن چکی ہے اور آج بھی محققین اس امر پر اتفاق نہیں کر سکے کہ وہ سر آخر کہاں گیا۔ ہماری یہ تحقیقی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔